بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنو کے فوائد۔ اسے مالٹا بھی کہتے ہیں، کنو بھی کہتے ہیں۔ یہ وٹامن سی کا رچ سورس ہے۔ اس میں فاسفورس، تانبا، کلورین، وٹامن سی، پوٹاشیم، میگنیشیم اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی غذا ہے۔ یہ جسم سے کولیسٹرول کو بھی ختم کر دیتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے کھانے سے فوری طور پہ جسم میں طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو گلوکوز ہوتا ہے نا، وہ جسم میں جاتے ہی ہضم ہو جاتا ہے۔ جیسے اس نے اندر جانا ہے آپ کے جسم میں، اس نے فوراً جسم کو انرجی دے دینی ہے۔ پھر یہ خون کو تھک نہیں ہونے دیتا، خون کے تھکے نہیں بننے دیتا، خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے، مفرح ہے، آپ کے دل کو فرحت دیتا ہے۔ اور جس کو تپدق میں، ٹی بی میں یا زکام میں یا کھانسی میں، بعض کا یہ جو بلغم ہے یہ پھپھڑوں میں اٹک جاتی ہے، نکلتی نہیں ہے، بریک نالیوں میں جا کے جم جاتی ہے، اس سے پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ میرا ایک کولیگ ہے، میرا دوست ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ آکسیجن والا سلنڈر گلے میں ڈال کے تو جاتا ہے، جدھر بھی جاتا ہے، واش روم جاتا ہے یا جدھر بھی جاتا ہے۔ پہلے تو وہ اسپتال میں داخل رہا بہت دیر، کیونکہ اس کی نالیاں جو ہیں، جو یہ پھپھڑوں کی نالیاں ہیں، بریک نالیاں، یہ بند ہو گئی تھیں۔ اور پلیز آپ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ جو چیز بھی آپ کو ملے فوراً آپ کھانا شروع کر دیں۔ اگر پہلے کسی نے چائے بنائی ہے تو چائے پی لی، پھر اگر کوئی بوتل لے کے آ گیا تو بوتل پی لی، بریانی کھائی تو اس کے بعد ٹھنڈی بوتل پی لی۔ یہ ایسا کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ بریانی کھانے کے بعد اگر آپ نے بوتل پی لی ٹھنڈی، تو وہ بریانی ہی آپ کے پیٹ میں جا کے ایک پوائزن کا کام کرے گی، ایک زہر کا کام کرے گی وہ بریانی۔ اگر اس کے تھوڑی دیر بعد آپ گرم پانی میں ایک لیمن نچوڑ کے پی لیں تو وہی بریانی آپ کو پھر طاقت بھی دے گی، پھر آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ تو ہم کرتے کیا ہیں، بریانی بنائی، اور ہمیں تو بریانی کھانے کا اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا جب تک کوئی بوتل ساتھ نہ ہو۔ تو پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ جو بریانی کھائی ہے اس پہ پیسے لگائے ہیں، مرغی پہ پیسے لگائے ہیں، چاولوں پہ پیسے لگائے ہیں، اتنی محنت کی ہے، تو سارا بیڑا غرق ہم کر دیتے ہیں۔ بریانی کھانے کے بعد جب ایک گلاس کوکو کولے کا یا پیپسی کا پیتے ہیں، وہ تو سارا بیڑا غرق ہم کر دیتے ہیں، سارے پیسے بھی ضائع ہمارے ہو گئے، اور اس کے بعد جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، وہ پھر جا کے اندر کولیسٹرول ہی بننا ہے، اس کا بلغم ہی بننی ہے، اس کی پھر گیسیں ہی بننی ہے، اس کا پھر خون تو نہیں بننا اندر جا کے۔ تو اس طرح بد پرہیزیاں ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی چیز میں یہ ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ موسم میں ہر موسمی پھل استعمال کرنا چاہیے۔ موسم میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی سوغات ہے، اور یہ بہت مہنگے بھی نہیں ہیں۔ یہ 60 کلو میں نہیں، یہ 550 روپے کے لیے ہے، تو کتنے کے مہنگے ہیں یہ؟ تو یہ کھانے چاہیے، بچوں کو بھی کھلانے چاہیے۔ اس کے کھانے میں صرف ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سورج غروب ہو جائے، شام کا وقت ہو، تو اس وقت آپ اسے بالکل ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے سرد خشک، تو پھر یہ آپ کو نقصان دے گا رات کو اگر آپ استعمال کریں گے، تو پھر صبح تک آپ کے پھپھڑے جو ہیں نا وہ خراب ہو جائیں گے، بلغم جم جائے گی اور پھپھڑے خراب ہو جائیں گے۔ صرف ایک احتیاط ہے، اس کی رات کو نہ کھائیں۔ کوشش کریں کہ جب دھوپ نکلی ہو تو دھوپ میں بیٹھ کے آپ اسے کھائیں، تاکہ دھوپ کے ساتھ
آپ کے جسم میں دھوپ کی شعائیں آئیں، ریئیکشن ہو، تو آپ کے جسم میں یہ وٹامن سی چلا جائے اس طرف سے، اور دھوپ میں جو وٹامن ڈی ہوتا ہے وہ آپ کے جسم میں آ جائے، اور اچھا ایک کمبینیشن بن جائے، آپ کے جسم کو طاقت مل جائے۔ کوشش کریں جب دھوپ نکلی ہو بڑی دھوپ میں بیٹھ کے اسے کھائیں۔ تو اگر دھوپ نہیں بھی نکلی، آپ کا دل کرتا ہے کھانے کو، تو پھر آپ دن کے ٹائم پہ کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 کھا لیں، 4 کھا لیں، 6 کھا لیں، میں تو ایسے 10 بھی کھا لیتا ہوں۔ اگر تذابیت آپ کو زیادہ ہے تو پھر آپ تھوڑا کم کھا لیں۔ تو یہ اگر آپ کو کوئی تپ کا کوئی مسئلہ ہے، بخار ہے، زکام ہے، خسرہ ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، اس طرح کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کا جوس نکال لیں۔ جوس نکال کے اس میں 1 گلاس جوس ہے یا آدھا گلاس ہے، اس میں آپ 1 بڑا چمچہ جو ہے وہ کسی اچھی کمپنی کا شہد لے کے وہ ملا لیں۔ کسی کمپنی کا ہی، لوکل نہ لیں، تو مرحبا کا لے لیں، ہمدرد کمپنی کا لے لیں، اسلامک والوں کا لے لیں، لیگنی کا لے لیں، کوئی بھی جس پہ آپ کو بھروسہ ہو۔ چلو کم از کم وہ فارمی سے ہی شہد تو ہے، ایک پروسیس سے تو گزر کے آیا ہے نا، تو وہ اس میں 1 چمچہ ڈال لیں اور اسے آپ آہستہ آہستہ پی لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس سے کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اسے کھانسی میں استعمال نہیں کرتے، تو اگر آپ کھانسی میں اسے شہد ڈال کے استعمال کریں گے تو بھی یہ کھانسی میں بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا، یہ کھانسی میں بھی فائدہ ہی کرے گا۔ کیوں فائدہ کرے گا؟ کیوں؟ یہ اس نے جا کے آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو زیادہ کرنا ہے، آپ کی جو امیونٹی قوت ہے اس کو اس نے زیادہ کرنا ہے۔ تو جب آپ کی قوت مدافعت جسم کی زیادہ ہو جائے گی، بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت آپ کے جسم میں ہوگی، تو پھر بیماریاں خود ہی دور ہو جائیں گی اس سے کھانے سے۔ تو یہ اس سے آپ کے پھر پھپھڑے بھی صاف ہو جائیں گے۔ اگر اس کا جوس میں آپ شہد ملا کے استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے یہ پھپھڑے بھی اس سے صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو تپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پھپھڑوں کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی زکام ہے، کھانسی ہے، دمہ ہے، تو اس سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس میں شہد مکس کر کے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اسے ضرور آپ استعمال کریں، اور دن میں 2-3 دفعہ استعمال کریں، وہ آپ کا زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو تپ میں بھی بہت زیادہ فائدہ مل جائے گا۔ یہ خونی بواسیر کا بہترین علاج ہے۔ اگر خون بواسیر کا نہیں رکتا تو آپ اس کو استعمال کریں، اس سے بواسیر کا خون بھی رک جائے گا۔ اس کے کھانے سے آپ کی آہستہ آہستہ بواسیر بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا خون صاف ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے چہرے پہ جو ایکنی بنی ہیں، جو کیل وغیرہ نکلتے ہیں، جو چھائیاں ہیں، داغ دھبے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا آئل بھی بنتا ہے، وہ بھی آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح بنتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ پھر اس کا اپٹن بنتا ہے، اس کے چھلکے کا، اس کی ہر چیز کام کی ہے۔ اس کے چھلکے کا اپٹن بنتا ہے جو آپ کی جلد کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر یہ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، اور ان کو ماں کا دودھ پینے کے لیے نہیں ملتا کسی وجہ سے، والدہ کا دودھ نہیں آتا، تو ان بچوں کو دودھ نہیں ملتا، تو اس کا یہ بہترین متبادل ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو آپ یہ 15 گرام سے لے کے تو 120 گرام تک آپ دے سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو آپ شہد ملا کے دیں تو اس کی جو ساری کمی ہے وٹامن کی، جو دودھ نہ پینے کی وجہ سے کمزوری ہے، کوئی ہڈیوں میں کمزوری ہے، کوئی کیلشیم کی کمزوری ہے، کوئی وٹامن سی کی کمزوری ہے، وہ ساری دور ہو جائے گی اس کے استعمال کرنے سے۔ تو اسے آپ ضرور استعمال کریں، یہ موسم کا پھل ہے، اس نے آپ کو فائدہ ہی دینا ہے۔ یہ آپ کے معدے کو بھی فائدہ دے گا، آپ کے جگر کو بھی فائدہ دے گا، آپ کی تلی کو بھی فائدہ دے گا، یہ آپ کی ہر جسم کے ہر حصے کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اس کو آپ طریقے سے کھائیں گے تو پھر یہ آپ کے جسم کے ہر یونٹ میں جا کے آپ فائدہ دے گا۔ کیوں فائدہ دے گا؟ یہ ایک نیچرلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، قدرتی چیز ہے، تو اس کے کھانے کا کیا نقصان ہوگا؟ تو ان چیزوں کے تو ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ جی اس چیز کا کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا، اس چیز کا کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا۔ برگر کھاتے ہوئے تو ہم نہیں پوچھتے، سموسا کھاتے ہوئے تو ہم نہیں پوچھتے کہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے، جلیبی کھاتے ہوئے تو ہم نہیں پوچھتے، مٹھائی کھاتے ہوئے تو ہم نہیں پوچھتے اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے۔
کوئی دیسی دوائی کھانے لگیں یا کوئی پھل ہو یا کیلا ہو، یہ جی گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے جی، یہ موسم سردی کا ہے جی، گلا نہ خراب ہو جائے جی، یہ نہ ہو جائے جی، پیٹ نہ خراب ہو جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کے وہ برگر پیزے بوتل سے ہی ہونا ہے، شوارمے سے ہونا ہے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا آپ کو۔ یہ بے تڑک ہو کے آپ کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو گیا، سردی ہوگی، یہ نہ کھانا، یہ گلا خراب کر دے گا، یہ ٹھنڈک دے دے گا، یہ کر دے گا، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ کھائیں اسے آپ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سوغات ہے۔ اگر آپ کو یہ کھانسی، نزلہ، زکام کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کے جوس میں آپ شہد ملا کے استعمال کر لیں، نہیں تو ویسے آپ اس کو کھا لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، تو بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔